بات ہو رہی ہے آج قبر اور برزخ کے حوالے سے۔ جب بھی ہم یہ بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مرحومین ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور مرحومین جب ذہن میں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ دل سے نکلتی ہے، اور ایصال ثواب ان کو جاری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نیک اعمال ان تک کیسے پہنچتے ہیں، بتائیے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ ہمارے یہاں ایک خام خیالی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے مردوں تک نہیں پہنچتا۔ یہ شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح انداز میں مومنین کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ یا رب العالمین، وہ لوگ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس آیت کریمہ سے تقریباً تمام مفسرین نے یہی مراد لی ہے کہ ہم جو نفلی عبادات کرتے ہیں ان کا ثواب ہمارے فوت شدگان تک اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پہنچانے کا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میں ان کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے کہ انہوں نے جو کام کرنے تھے کر لیے، اب تم ان کی طرف سے کیا نیکی کا کام کرو گے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دو، مسلمان اس سے پانی پیتے رہیں گے، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں پر لگے ہاتھوں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایصال ثواب کی جو سب سے اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ کنواں کھدوانا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے، یہ ثواب پہنچانے کے یا ثواب کمانے کے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ میری اور آپ کی اٹکل پچھو سے نہیں ہے، میری اور آپ کی عقل سے نہیں ہے، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے بتائے سے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بتائے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس چیز کو بتا دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اتھینٹک ہو گئی، صحیح ہے۔ اور وہ چیز مجرب ہو گئی، لہٰذا اب جو چیز قرآن میں یا حدیث میں آ گئی تو وہ سب سے اوپر والے درجے پر ہوگی۔ بالکل۔ حضرت سعد کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دو، ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد یوں ہی نبی پاک علیہ السلام نے حج بدل کا تصور بھی دیا کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور وہ مرنے والا اگر حج نہیں کر سکا اپنی زندگی میں تو اس کا کوئی عزیز یا اس کا کوئی قریبی یا اس کا کوئی ولی سے مراد بیٹا سمجھ آ گئی۔ یا والد، ولی سے مراد یہ ہوتی بیٹا یا والد، جی جی جی۔ اس کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس تصور کو بھی دیا۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ فوت شدگان کو جو ہم مرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان تک وہ نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک عام بات کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سوال جو ہے وہ ایک نہیں بہت سارے سوال آ گئے ہیں۔ میں یہاں ایک عام بات کر دوں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض چھوڑے ہیں یہ یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ نماز فرض تھی، چھوڑ دی، اسی طریقے سے روزہ فرض تھا، چھوڑ دیا، اسی طریقے سے حقوق العباد اپنانا لازم تھا، ان کو ادا کرنا لازم تھا، چھوڑ دیے۔ یہ سارے اگر نہیں کیے تو ان کو ایصال ثواب کے ذریعے سے معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ جبکہ فقہ جعفریہ میں سروت آپا آپ نے ہماری علم میں اضافہ کیا تھا کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ اپنے والد کے لیے سب سے بڑا بیٹا نہیں ہے تو اس سے چھوٹا بیٹا قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، حج کی آپ نے مفتی صاحب یہاں پہ بات کری تو یہ بتائیے گا کہ عمرے کے تو بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم سبھی جب عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر اپنے مرحومین کے لیے بھی عمرہ کر لیتے ہیں۔ حج کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو ایک حج کے لیے گئے، جیسے بالفرض میں گئی، میں نے حج کر لی، اس کے بعد تو کوئی دوبارہ ایسے نہیں ہو سکتا نا، پورا آل دا وے پورا سفر ہی حج کے لیے ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، پوری حج مکمل۔ آپ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے، جب حج آپ پر فرض ہو گیا نا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ واضح طور پر کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس پر فرض ہے پہلے وہ اپنی طرف سے فرض ادا کرے گا، اب اس کے بعد اگر وہ حج ادا کرنا چاہتا ہے اپنے کسی عزیز کی طرف سے تو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، وہ گھر سے چلتے ہوئے یہ نیت رکھ کے چلے گا کہ میں یہ جو حج کرنے جا رہا ہوں یہ میں حج نفل کرنے جا رہا ہوں، یعنی حج بدل کرنے جا رہا ہوں،
اس کی طرف سے یہ حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا جس کی طرف سے وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اور ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ شاید میرے ناقص علم کے مطابق ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ جو آپ عمل کسی کے لیے کرتے ہیں اس کا ڈبل ثواب یہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر محیط ہے، اس صحیح کی ہے۔ رحمت پر منحصر ہے، وہ اگر چاہے تو اس کو ڈبل ثواب دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیچارہ پھیرے لگاتا رہے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں نہیں، ظاہر ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اس کی طرف اس پر جو حج واجب تھا، فرض تھا، وہ نہیں ادا کر سکا تو اس کی طرف سے یہ حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک پیغام لازمی دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج لازمی کریں، وہ تمام ذرائع اپنائیں جن سے حج کرنا آسان ہوتا ہے، وگرنہ حج نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔